MBA جو کروایا جاتا ہے اس میں جو بزنس کے اصول اور ضابطے بتائے جاتے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں میں ایک باقاعدہ قانون یہ بھی ہے کہ آپ کا بزنس ترقی اس طرح سے کرے کہ دوسرا ٹھپ ہو جائے، آپ سارے تاجروں کو مات کر کے آگے نکل جائیں۔ یہ چیز اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف کہ آپ دوسرے کو کس طریقے سے دوسری کمپنیاں بیٹھ جائیں۔ اب دیکھو پولکا کمپنی تھی نا ہمارے یہاں ایک بڑی چل رہی تھی، اس کی بچپن میں ہمیں عیدی ملتی تھی، پولکا آئس کریم لے کے آتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے اس سے، مجھے یاد رہے گی پولکا۔ ایک دن میں نے کسی سے پوچھا پولکا کہاں گئی بھائی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کھائے ہوئے عرصہ ہوگی، تو بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پولکا وہ جو پوری ہے نا وہ خرید کے، کمپنی خرید کے بند کر دی ہے۔ خرید کے بند کرنے کا کیا مطلب؟ خرید کے یا تو آپ چلاؤ، بند، ختم، تاکہ آئس کریم ہو تو مارکیٹ میں ہماری ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کی دکان تھی، اس کے قریب اس پڑوس میں ایک اور آدمی نے دکان کھول لی، اب دونوں کی دکانیں چل رہی ہیں، اب آپ چاہ رہے ہو سارے گاہک میرے پاس آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ چاہت ہی غلط ہے۔ شریعت نے کہا جو تمہارے مقدر میں تمہیں ملے گا، جو اس کے مقدر میں، تم اپنی دکان کھول کے بیٹھو، معیاری چیز رکھو، لوگ آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں کوئی بات نہیں، اللہ نے جتنا دینا تھا وہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ میری دکان زیادہ چلے تو قیمت ذرا سستی کر دو، بھائی وہ ایک چیز اتنے کی بیچ رہا ہے، آپ تھوڑی قیمت کم کر دو، معیار اچھا کر دو تاکہ لوگ آپ کی طرف زیادہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ ادھر نہ جائیں، یہ نیت نہیں ہوتی، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ بکے۔ یہ بھی دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سب سے گھٹیا درجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا کہ اس کی دکان خرید لی، ٹھیک ہے نا، اور خرید کے شٹر گرا کے موٹے موٹے تالے ڈال دیے، اور آپ نے یہ سوچ کے خرید لی کہ 2 کروڑ اس کا کام ہو جائے بند، میں یہ 2 کروڑ جو ہے نا 2 سال میں ریکوری ہو جائے گی میری، ٹھیک ہے نا۔ جائز حلال ہونے کی بات نہیں، لیکن یہ سوچ گھٹیا ہے، گھٹیا۔ یا تو آپ خرید کے آپ کہو چلو میں اس دکان کو میں خرید لیتا ہوں، اس پہ میں اپنے بندے بٹھا لیتا ہوں تاکہ یہ پروفٹ بھی میری جیب میں آئے۔ ایک ہے خرید کے آپ کو پتا ہے میں چلا نہیں سکتا، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو خرید کے بند کرا دو کم از کم۔ اس سے نقصان ہوگا محلے والوں کا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ محلے والوں کا، کیونکہ محلے والوں کے پاس پہلے 2 آپشن تھے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ دیکھتے تھے کہاں چیز اچھی مل رہی ہے وہاں سے لے لو۔ اب محلے والوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا، محلے والے سارے اسی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اب یہ دودھ جتنی چاہے قیمت رکھ کے بیچے، اس کی مرضی ہے، لوگ تو بیچارے مجبور ہیں اسی سے خریدنے پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھٹیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تبھی ذخیرہ اندوزی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی میں کیا ہوتا ہے کہ آٹا نکلا، ایک تاجر نے سارے آٹے پہ قبضہ کر لیا، اب بیچ نہیں رہا، وہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ چاہے روٹی کہہ رہے نہیں بیچوں گا، جیسے ابھی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں جو نصاب ہے نا سلیبس، وہ سارا انگریزوں سے آیا ہوا سلیبس ہے، MBA وہی کرایا جا رہا ہے، وہی چیز بڑے تاجروں میں آتی ہے، پھر چھوٹے تاجروں میں وہی چیز سرایت کر جاتی ہے۔ چھوٹے تاجر بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے یہ جو ہے نا کیسی حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان کی تجارت کی، اور خود تو وہ چھوٹے بھی پھر یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ابھی دیکھیں چینی کیوں تاجروں نے اسٹاک کر لی، بیچ نہیں رہے، اب کیا ہے اپنی منمانی قیمت پہ بیچیں گے۔ پھر اس طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا۔ عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ تاجر آتے تھے باہر سے، تاجر اب وہ ایسی چیز مال لے کر آ رہے ہیں جو مدینہ میں نہیں ہے، ظاہر ہے شام سے تجارتی اونٹ آ رہے ہیں، عرب گئے تجارتی مال لینے کے لیے، شام سے تجارتی اونٹ آ رہے ہیں غلہ لے کے، ایسا غلہ جو مدینہ میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی تھی، وہ مال آ کے کھلی منڈی میں لگتا تھا، کئی تاجر اس مال کو خریدتے تھے، ایک نے 10 بوریاں خرید لی، ایک نے 20 بوریاں خرید لی۔ مدینہ کے جو تاجر تھے نا، جس میں حضرت عثمان بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے اللہ نے دولت دی تھی ان کو، یہ سارے حضرات مال کوئی 10 بوریاں، کوئی 20 بوریاں، کوئی 40 بوریاں خرید کے مدینہ میں مارکیٹ لگتی تھی، بولیاں کھلتی تھی، ایک مہنگا بیچ رہا ہے ایک سستا بیچ رہا ہے۔ تو صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں۔ آپ نے فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان اللہ هو المسعر، اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا قانون ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھ کے بھلا دیا ہوگا، سپلائی اور ڈیمانڈ کا قانون، رسد اور طلب کے لحاظ سے چیز کی نیچرل قیمت خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ کھلی مارکیٹ میں چیز لا کے پھینک دو
اب لوگ آئیں گے، ایک تاجر بھائی یہ آٹا 20 روپے کلو دے رہا ہے، 40 روپے کلو دے رہا ہے، دوسرا کہے گا آؤ میں 38 میں دیتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے نا، تیسرا کہے گا بھائی 38 چھوڑو میں 37 میں دیتا ہوں. تو وہ خود اپنی چیز کو بیچنے کے لیے کم قیمت پر بیچنے پر کیا ہوگا؟ مجبور ہوگا. تو ایک جگہ قیمت آ کے رک جائے گی، وہ نیچرل قیمت ہوگی. ان اللہ هو المسعر، عجیب الفاظ ہیں، اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. تو وہ جو آ کے رک جائے گی نا، وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آٹے کو اس قیمت پہ بیچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ اس سے بھی سستا بیچنا چاہتے تو آٹا اور زیادہ پیدا کرتے. اللہ نے پیدا اتنا کیا اور تاجروں کی دسترس میں رکھا اتنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے چیزیں، قیمتیں متعین. اب اس میں گڑبڑ کیسے ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہونا شروع ہوئی عربوں میں بھی کہ اب کوئی لالچی ہے، وہ نکل گیا مدینہ سے باہر، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ سارا قافلہ مدینہ آنے سے پہلے وہیں راستے میں پیچھے روک لیا. کہا بھائی تمہیں بھی سہولت ہمیں بھی سہولت، تم آؤ گے مدینہ میں بولیاں لگاؤ گے، جیسے سبزی منڈی میں بولیاں لگاؤ گے، پیاز ادرک لو، جا کے دیکھیں کبھی بڑا مزہ آتا ہے. تو ایسے لگتا ہے رزق اللہ کی طرف سے برس رہا ہے. تو جا کے جو ہے نا، وہ بجائے مدینہ پہنچ کے بولیاں لگنے کے، ایک تاجر گیا، اس نے مہنگے داموں خرید لیا. اس نے کہا چھوڑو مدینہ میں تمہیں اتنا پروفٹ نہیں ملے گا، میں کروڑ پتی آدمی ہوں، میں انویسٹر ہوں، سارا مجھے دے دو. اب یہ مہنگے داموں کیوں خرید رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پورے مال پہ کس کا قبضہ ہو جائے گا؟ میرا. صحیح ہے نا، وقتی نقصان ہے، پیسہ میں زیادہ لگا دوں گا، سارا مال خریدنے کے بعد اب جو خریدے گا مجھ سے خریدے گا. اب اس چیز کی قیمت اللہ طے نہیں کرے گا، اب اس کی قیمت یہ تاجر خود طے کرے گا. یہ کہے گا یہ 38 روپے کلو آٹا نہیں ہے، یہ 100 روپے کلو ہے. لوگ کہیں گے بھائی 100 پچھلے سال تو یار 38 چل رہا تھا، 100 کہہ رہے تو چل رہا ہے، لینا لو نہ بڑھنے جاؤ. اب آٹا دال تو لوگوں کو چاہیے تو نا باہر. ایک دن صبر کریں گے، 2 دن کہیں گے لا بھائی 100 روپے میں دے یار، یہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کو تلقی جلب کہتے ہیں. تلقی جلب، سارا کھینچ لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا کہ ایک تاجر ساری چیز پہ قبضہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو. تجارت میں قبضے نہ کرنے دو کسی کو، کسی ایک آدمی کو، 2 آدمی کو، ایک پارٹی کو قبضہ نہ کرنے دو. لوگوں کو آزاد چھوڑو، تجارت میں آزاد چھوڑو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی پہنچائے گا. کیا مطلب؟ سب کو رزق ملے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں کس کی طرف سے طے ہوں گی؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. اور اللہ مہنگائی چاہتے ہیں کیا؟ اللہ چاہتے ہیں مہنگی چیزیں؟ اللہ تو سستائی چاہتے ہیں نا.